ویکیبلری کی اس سیریز کے اندر ہم آلموسٹ 180 پلس ورڈز کور کر چکے ہیں. آج ہم مزید ورڈز کور کریں گے. سو دا نیکسٹ ورڈ از کنسیڈ. کنسیڈ ہمارے پاس ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، اور اس کا مطلب تسلیم کرنا یا اپنی ہار مان لینا. جب بھی کوئی بندہ سرنڈر کرتا ہے یا اپنی ہار کو مان لیتا ہے تو اسی کے لیے ہم ورڈ کا یوز کرتے ہیں کنسیڈ. ٹو ایڈمٹ اور سرنڈر. ود ایگزامپل the losing candidate conceded defeat. ہارنے والے امیدواروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. نیکسٹ ورڈ از bid. bid ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور کبھی کبھار ہم اسے ایز اے ورب بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب an offer or attempt. اس ورڈ کا یوز ہم پیشکش کے لیے یا کوشش کے لیے کرتے ہیں. سمپلی آپ یوں کہہ لیں بولی. جب بھی کوئی چیز نیلام ہوتی ہے اس کی بولی لکھتی ہے، سو اس کے لیے بھی آپ اس ورڈ کا یوز کر سکتے ہیں bid. یہاں پر اگزامپل دیکھیں. He placed the highest bid in the auction. آکشن کہتے ہیں نیلامی کو. اس نے نیلامی میں سب سے زیادہ پیشکش دی، سب سے زیادہ بولی لگائی. نیکسٹ ورڈ از پیڈسٹل. پیڈسٹل ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب مقام یا بنیاد. A position of admiration. اور یہ ہم اسپیشلی ان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے اسٹیچو ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، وہ جس چیز پر انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، سو اسی چیز کو جس چیز پر کھڑے کیے ہوتے ہیں اسی کو ہم پیڈسٹل کہتے ہیں. ود ایگزامپل فینز پٹ سیلیبریٹیز آن اے پیڈسٹل. فینز نے مشہور شخصیات مینز سیلیبریٹیز کو بہت بلند مقام دیا. نیکسٹ ورڈ از کریو. کریو ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کا مطلب آرزو کرنا یا تمنا کرنا یا کسی بھی چیز کو شدت سے چاہنا یا اس کے لیے ترسنا. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں کریو. ٹو ڈیزائر سم تھنگ انٹینسلی. ود ایگزامپل ہی کریوڈ فار سکسیس. وہ کامیابی کے لیے شدید خواہش رکھتا ہے یا وہ کامیابی کے لیے ترستا ہے یا شدت سے کامیابی کو چاہتا ہے. نیکسٹ ورڈ از ٹیکٹکس. ٹیکٹکس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب چالاکی یا حکمت عملی. اسٹریٹجیز یوز ٹو اچیو اے گول. کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے جو حکمت عملی یوز کی جاتی ہے، جو چالاکیاں یوز کی جاتی ہے، اسی کو ہم ٹیکٹکس کہتے ہیں. کرتب. With example, the team changed their tactics to win the match. ٹیم نے میچ جیتنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو، اپنے کرتب کو، اپنے ٹیکٹکس کو بدل دیا. نیکسٹ ورڈ از imprudent. یہ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب غیر محتاط یا بیوقوفانہ. unwise بیوقوف یا careless غیر محتاط یا غیر احتیاط والا بندہ. With example, making an imprudent decision can have bad consequences. غیر محتاط فیصلے کے نتیجے میں یا بیوقوفانہ فیصلے کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے. نیکسٹ ورڈ از brink. brink ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب کنارے پر یا دہانا. The edge of something usually a critical situation. کسی بھی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم برنک ورڈ کا یوز کرتے ہیں، اسپیشلی جو کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے. With example, the country was on the brink of war. ملک جنگ کے کنارے پر تھا یا ملک جنگ کے دہانے پر تھا. نیکسٹ ورڈ از sanity. sanity ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوش و حواس یا عقل مندی. دا اسٹیٹ آف ہیونگ اے ساؤنڈ مائنڈ. وہ اسٹیٹ جس کے اندر آپ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، سو اسی کو ہم سینٹی کہتے ہیں. یہاں پر اگزامپل دیکھیں. ہی کویسچنڈ ہز اون سینٹی آفٹر دا اسٹریسفل ڈے. ہی کویسچنڈ اس نے شک کیا ہز اون سینٹی اپنے ہوش و حواس پر آفٹر دا اسٹریسفل ڈے اتنے اسٹریسفل یا دباؤ کے دن کے بعد. نیکسٹ ورڈ از سول. سول ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب روح یا دل و دماغ. دا اسپرچول اور ایموشنل پارٹ آف اے پرسن. کسی بھی بندے کا جو ایموشنل اور اسپرچول پارٹ ہوتا ہے، جو کسی بھی بندے کو دکھتا نہیں ہے، اسی کو ہم سول کہتے ہیں.
With example, music touches the soul. موسیقی روح کو چھو لیتی ہے. Next word is rails. Rails ہمارے پاس ایک noun ہے اور اس کا مطلب ریل کی پٹریاں. Tracks for train اور bars for support. Rails ہم کہتے ہیں ٹرین کی پٹریوں کو یا سہارے یا سپورٹ کے لیے جو چیزیں لگائی جاتی ہے انہی سلاخوں کو ہم ریلز کہتے ہیں. With example, the train moved swiftly on the rails. ٹرین تیزی سے ریل کی پٹریوں پر دوڑ رہی تھی.